باب جہالت بند کیا اور الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، ہمارے سماج میں جہاں ہمارے والدین ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، رشتہ دار ناطے دار ہیں، وہیں پر ہمارے آس پڑوس میں کچھ غریب اور کچھ فقیر لوگ لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے امیر و کبیر لوگ ہیں۔ تو سماج سب سے مل کر بنتا ہے اور زندگی ان تمام کے درمیان گزرتی ہے ہمارے، جیسے گھر میں بیوی اور بچوں کے درمیان گزرتی ہے، ماں باپ کے درمیان گزرتی ہے، رشتہ دار ناطے داروں کے درمیان گزرتی ہے، ایسے ہی گھر کے باہر امیروں اور غریبوں کے درمیان گزرتی ہے۔ کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا غریبوں کے تعلق سے، نادار اور ضرورت مندوں کے تعلق سے، اور کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا امراء اور بڑے لوگوں کے تعلق سے؟ افراط و تفریط، بے اعتدالی اور چڑھتے کو سلام کرنے کی روش بہت پرانی، اور اس طریقے نے ہماری زندگی کو ناخوشگوار بنا دیا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے غریبوں کے محلے میں کوئی مالدار آدمی رہتا ہے، غریب لوگ جس سے پوچھو وہ اس مالدار گھر کی برائی کرتا ہے، اس کے افراد کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، ان کے رویے کی شکایتیں کرتا ہے، ان کے غرور اور گھمنڈ کو بار بار بیان کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرنا اور سننا نہیں چاہتا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ خوش قسمت ایسے لوگ بھی ہیں جن کا رویہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، تو محلے کے سارے غریب ان کے لیے باڈی گارڈ اور محافظ کا کام کرتے ہیں۔ کسی کی مجال ہے جو ان کے گھر کی طرف دیکھ لے، ان کو برا کہہ کر ان کے محلے سے چلا جائے، ان کے خلاف زبان درازی کرے؟ نہیں، یہ دو رویے ہیں ہمارے سماج کے۔ کون سا رویہ خوشگوار زندگی کا رویہ ہے؟ اگر آپ اپنے محلے کے غریبوں اور مسکینوں پر توجہ نہیں دیتے اور وہ برابر آپ کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، آپ سے اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ بھولے پن سے کہتے ہیں ارے میاں چھوڑو، کن کی باتیں کر رہا ہو، حسد کرتے ہیں، گالیاں دے کر موٹی موٹی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جاہل ہیں، کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی شعور ہے زندگی کا، ان کی باتوں کا کیا اعتبار، جی چھوڑ دیے۔ لیکن کیا اس طرح سے جلن و حسد کا الزام لگا کر، جاہل اور ان پڑھ کہہ کر، کیا آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں گے؟ اگر آپ کے محلے کے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گھمنڈی مغرور کہتے ہیں، باہر کے لوگوں کو اگر اس بات کا علم ہو تو آپ کی ہزار صفائی کے باوجود ان کا دل آپ کی طرف سے صاف نہیں ہوگا، اور آپ کی تعظیم کریں گے، یہ سوچنا مت، اس غلط فہمی مت لینا۔ لیکن یہی ایک محلے والے اگر آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، تو بڑے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، چاہے آپ کے اندر کچھ کمیاں نظر آئیں، لیکن محلے والوں کی شہادتیں آپ کے تمام کمیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہ اصول ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر و اچھے ہو۔ ہمارے بعض بھائی غلط فہمی سے اپنے درجے مرتبے کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں، اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں ان سے توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حسب رتبہ، ہم حسب درجہ ہماری تعظیم و تکریم کریں اور ہمارے سامنے اسی طرح کی چیزیں پیش کریں۔ ایک غریب آدمی کے یہاں آپ گئے، اس کے بچے چائے پی رہے ہیں، اگر اس نے درخواست کی کہ بھائی صاحب چائے لے لیجئے، وہ آپ نے یہ سوچا غریب آدمی ہے، یہ کیا چائے بناتا ہوگا، بھائی اس کے برتن تو ٹھیک ہے نہیں، اور اس طرح سے حقارت سے اس کو چھوڑ دیا، اس کے دل کو ٹھوس پہنچ دی۔ اور اگر آپ نے یہ کہا لیا لیا ہے، اور آپ نے بیٹھ کر ایک دو گھونٹ لے لیجئے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی خوشیوں کا کیا ٹھکانا ہے، کتنا خوش ہے وہ، اس کے گھر کے بچے
فلاں صاحب ہمارے یہاں چائے پی کر گئے، 10 آدمیوں سے کہے آپ چائے اس کے یہاں پی آئے، اس کی عزت بڑھائی آئے آپ۔ وہ اگر 4 آدمیوں سے 10 آدمیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے چائے پی ہے اس کے یہاں کی، تو آپ کی عزت کو بٹا نہیں لگ رہا ہے، بلکہ آپ کی عزت افزائی ہو رہی ہے، آپ کی انسانیت اور آپ کی نیک نامی کو 4 چاند لگ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اسلامی آداب اخلاق بہت کم لوگوں میں رہ گئے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کی ضرورت کا مذاق اڑانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بزرگوں سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے میاں گڑ نہ دو لیکن گڑ کی سی بات کیا کرو۔ کوئی آدمی آپ کے یہاں آیا لیکن آپ کے پاس اس کے سوال پورا کرنے کے حالات نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کو اچھی طرح سے بٹھاؤ، چائے پلاؤ، پانی کو پوچھو، بچوں کو پوچھو، اور ادھر ادھر کے حالات، اور پھر اس کے بعد کہہ دو کہ اس وقت ذرا حالات ایسے چل رہے ہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کو دعائیں دیتا ہوا آپ کے گھر سے چلا آئے گا۔ اور وہ گیا، اس نے ابھی زبان سے نکالی نہیں تھی بات، بس تم لوگوں کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ارے یہاں کوئی پیڑ لگا ہوا ہے، بینک کھول رکھی ہے ہم نے، جس کو دیکھو وہ چلا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ دے دو وہ دے دو، چلو بھگو۔ گالیاں سنائیں، دھتکارے دیے، برا بھلا کہا، تانے دیے، دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں، اور گالیوں کی بھرمار کر دی۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس آدمی کے دل سے آپ کے لیے کوئی دعا نکلے گی؟ آپ کی تعریف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کسی شاعر نے کیا عجیب ترجمانی کی ہے، غریب لے گیا کاسے میں گالیاں بھر کر، غریب لے گیا کاسے میں گالیاں بھر کر، امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا۔ کتنی بڑی بات کہی ہے اس نے۔ امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو جب چاہیں گے جیسی چاہیں گے گالی دے دیں گے، یہ عمارت نہیں ہے، یہ رذالت ہے۔ کہتے ہیں امیر تیمور لنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پیر میں کچھ خرابی تھی، تھوڑا لنگڑا کر چلتا تھا، اس لیے اس کو لنگ کہتے ہیں۔ جب ہندوستان پر اس نے حملہ کیا اور یہاں پر جیت گیا، دربار لگایا، اپنے درباریوں سے کہا ہم نے سنا ہے ہندوستان کے گویے بڑے مشہور ہیں، راگ و ساز کے ماہرین یہاں ہندوستان میں بڑے اونچے پائے کے پائے جاتے ہیں، دربار لگا ہے، ذرا کسی کو بلا کر کچھ سنواؤ۔ درباریوں نے کہا جی حضور۔ ایک آدمی کو بلوایا جو راگوں کا ماہر تھا، اس کو بلوایا، وہ آیا دربار میں، اس سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کو کچھ سناؤ، اور اس نے 2-3 چیزیں سنائی، بادشاہ کو بہت پسند آئی، بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کو انعام سے نوازا۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور دولت۔ کہا کیا؟ کہا دولت۔ تمہارا نام دولت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ امیر تیمور کو کچھ شرارت سوجھی، کہا دولت اور اندھے کے گھر میں؟ کہا حضور دولت اگر اندھی نہ ہوتی تو کیا لنگڑے کے گھر میں جاتی؟ سارا دربار سکتے میں آ گیا۔ اس آدمی نے ایسا برجستہ جواب دیا کہ بادشاہ کو خاموش کر دیا، اور جو اس نے اس گویے کا مذاق اڑانے کے لیے جو بات کہی تھی، اس سے زیادہ زوردار اور خطرناک بات اس گویے نے کہہ دی، زبان سے نکلی تھی، کہہ تو دی، بادشاہ ترملا کے رہ گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید سزا دیتا، گردن اتروا لیتا، لیکن موقع دوسرا تھا، ایک ماہر فن تھا، غلطی اسی سے ہوئی تھی، اس لیے کچھ کہا نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی بد اخلاقیاں آپ کو ہمیشہ دولت مند رکھیں گے۔ یاد رکھیے، ابھی آتے ہیں ایک وقفے سے لوٹ کر پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟
رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں، اللہ تعالی ان کو قیامت والے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ تعالی کی عبادت میں ہوئی ہو، وہ آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، وہ آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ باہم جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپایا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ میرے آقا آپ نے ان کو وقفے پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے غریبوں کے ساتھ گزارے ہوئے، ان کے ساتھ اختیار کیے ہوئے رویوں کے سلسلے میں۔ جیسے غریبوں کے ساتھ رویہ ہمارا بہتر و مناسب ہونا چاہیے، ایسے ہی امیروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بہتر و اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غریبوں کے سامنے تو ہم جبار و قہار بن جائیں اور امیروں کے سامنے ایسے خوشامدی بن جائیں کہ ان کی جی حضوری کے علاوہ کچھ آئی نہیں ہم کو۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ غریبوں سے ملتے ہوئے اپنے تواضع کو یاد رکھیں اور امیروں سے ملتے ہوئے اپنی خودداری نہ بیچ دیں، درمیانی راستہ۔ یہ آپ کے سماج کے لوگ ہیں، غریبوں کے قریب رہنے کی کوشش کیجیے، ان کی دعائیں آپ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، اور ان کا سلوک، ان کی محبت آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ وقتاً فوقتاً اپنے یہاں دسترخوان بچھا کر ان غریبوں کو بلا کر کوئی اچھی سی دعوت کر دیں اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے اتنے سے عمل سے کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے اور کتنے دشوار مراحل کو آپ نے طے کیا ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے ہے دشوار کام، لیکن بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے زمانے میں ہمارے یہاں کے نیتا لوگوں کے یہ کردار اخباروں میں چھاپے جاتے ہیں۔ ایک غریب کی جھونپڑی میں گئے، وہاں پر چائے پی، اس کی چارپائی پر بیٹھے، اس کے بچے کو گود میں لے کر تصویر کھنچوائی، غریب آدمی خوش ہو گیا۔ ہاں نیتا جی سے وعدہ کر لیا ووٹ آپ ہی کو دیں گے، ووٹ دے دیا، پھر نیتا جی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کوئی اور آدمی بھی یہاں رہتا ہے۔ یہ منافقوں کی زندگی ہے۔
یہ خوشگوار زندگی کے اصول نہیں ہے، یہ ناخوشگوار زندگی کے اطوار۔ آپ کو خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو ایک اعتدال قائم رکھنا ہے، غریبوں کے ساتھ ملنے میں بھی اور امیروں کے ساتھ بھی۔ اگر آپ غریبوں کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر رکھتے ہیں، آپ کو کبھی کسی سے شکایت نہیں ہوگی، اور تھوڑا بہت جو آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں آپ کوئی احسان کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی روزی آپ کے یہاں اتار دیتا ہے اور آپ کے ذریعے دلوا دیتا ہے۔ احسان مانے اللہ رب العزت کا، اگر وہ یہ روزی آپ کے یہاں اتار کر ڈائریکٹ ان کو دے دیتا تو جو تعلقات آپ کے اور ان کے ہیں یہ تعلقات کبھی قائم نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کا احسان مانیں، شکریہ ادا کریں اور غریبوں کے ساتھ بہتر انداز کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خوشگوار زندگی تبھی ہوگی، آپ سماج میں گزرتے ہیں، گھر سے نکلتے کچھ دوسرے لوگوں کے گھر ہیں، اگر ہر طرف سے آپ کو سلام کرنے والے لوگ مل جائیں، بھیا السلام علیکم، ہر طرف سے سلام کی بارش ہو اور آپ خوش اخلاقی کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہوئے ان سے خیریت پوچھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں اور یہ زندگی کتنی خوشگوار ہے۔ اور آپ گھر سے نکلے اور لوگ اپنے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں میں اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، آپ گزر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، نہ آپ کا خیال کیا، نہ آپ کی عزت کا خیال کیا، نہ آپ کا احترام کیا، نہ آپ کو نکلنے کی جگہ دے رہے۔ دو آدمی بیچ میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا آپ آئے ہیں، آپ گزرنا چاہتے ہیں، آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ بچ کر نالی میں، کیچ میں، کسی پتھر پہ، کسی اینٹ پہ پیر رکھ کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں۔ کیا اس زندگی کو خوشگوار زندگی کہا جا سکتا ہے؟ تو ان دونوں رویوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، نکلتے ہی جو لوگ بھی ملتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب آپ کو عزت سے پیش آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اور دو آدمی راستے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایک آدمی دور بیٹھا ہوا، اے فلانے راستہ چھوڑ دو بھیا، تو آپ ان دونوں رویوں میں بہت بڑی تبدیلی پائیں گے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے بہتر ہے کہ آپ امیروں کے ساتھ تعلقات رکھیں اور بہتر رکھیں، غریبوں کے ساتھ تعلق رکھیں، عزت، احترام، دعائیں، حمایتیں آپ کو جو غریبوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ملیں گی وہ دوسروں کے ساتھ رکھنے میں نہیں ملیں گی۔ یہ ملک ہمارا جمہوری ملک ہے، ایک محلے کی سنکھیا اگر 50، 100، 200، 400، 250 تک بھی ہے اور اس میں آپ کی حیثیت اس محلے میں ایک بڑے آدمی کی ہے اور سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر ہیں، جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ جس پارٹی کا بھی نیتا آئے گا وہ آپ سے تعلق بڑھا کر اپنا کام نکالنے کی کوشش کرے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ سارے محلے کے لوگ آپ کے زیر اثر ہیں اور یہ آپ کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے، جو آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تھوڑا بہت، ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی چائے پی لیتے ہیں، کسی کی مصیبت میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، صرف اتنی وجہ سے۔ اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں ایسے موقع پر، لیکن یہ عزت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دنیا والوں کے اعتبار سے جیسا زمانہ چل رہا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو سیاسی پارٹیوں کے یہاں آپ کی حیثیت اگر 250، 300، 400، 500 ووٹ آپ کے زیر اثر ہیں تو آپ کے بہت سارے کام بڑی آسانی سے چٹکی بجاتے ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی آپ کا ساتھ لینے، آپ کو اعتماد میں لینے اور آپ کے یہاں اپنی رپوٹیشن اچھی اور بہتر بنانے کے چکر میں لگی رہے گی۔ اس سے آپ کی زندگی جو خوشگوار گزرے گی، گھر میں، گھر کے باہر اور سیاسی زندگی میں، اس کا لطف آپ ہی اٹھا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی بڑا آدمی آئے محلے میں تو آپ نے دیکھا کہ فلاں فلاں گھروں میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ جو آپ کے محلے میں آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے دل میں نیتا گیری کا کچھ
شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی سیاسی آدمی آیا، کوئی بڑا آدمی آیا، سب سے پہلے آپ نے اپنے کسی آدمی کو، بیٹے کو، ملازم کو بھیجا، فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ، چلیے بھیا بلا رہے ہیں آپ کو، گئے اور آپ نے ان کو کھڑے کر کے یہ دیکھیے ہمارے محلے کے یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، ہمارے محلے کے نیتا ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ نیتا آپ ہی ہیں، لیکن آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں نیتا کے حیثیت سے۔ آپ کے خلاف اب اس کی زبان نہیں کھل سکتی جب آپ نے اس کا تعارف، اس کی تعریف دوسرے لوگوں کے سامنے، ایک بڑے آدمی کے سامنے کر دی، وہ آپ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو تھوڑی سی تعریف، تھوڑی سی تعریف ماں کی گھر کو پرسکون کر دیتی ہے، تھوڑی سی تعریف بیوی کی ازدواجی زندگی کو پرسکون کر دیتی ہے، تھوڑی سی تعریف محلے والوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں آپ کی سب سے بڑی مدد کرتی ہے۔ اگر زبان سے چند بول کسی کی تعریف میں آپ نے ادا کر دیے، گیا آپ کا کچھ بھی نہیں اور حاصل ہوا آپ کو کئی گنا۔ تو غریبوں سے تعلقات آپ اپنے بہتر رکھیے، مالداروں کے مقابلے میں غریبوں سے تعلقات بہتر رکھنا زیادہ فائدہ مند، مفید اور اچھا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت غریبوں کی کہاں سنتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں، اللہ رب العزت غریبوں کی بھی سنتا ہے اور ان کی جلدی سنتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سارے لوگ ایسے غریب ہیں، مسکین ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہو، بوسیدہ حال، فرسودہ کپڑے پہنے ہوئے، کسی کی نظر ان کی طرف نہیں جاتی، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ان کا درجہ اتنا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کسی بات کا عہد کر لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے مالداروں میں، جب کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی بڑے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو خوب مال لٹائے جاتے ہیں، خیراتیں کی جاتی ہیں، ذبیحے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نارمل حالات میں ایسے تھوڑے تھوڑے کام کرتے رہا کریں اور غریبوں کی دعائیں لیتے رہا کریں تو امید رکھنی چاہیے کہ آپ کے گھر پر کوئی سنکٹ نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت صدقہ، خیرات اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو ان کی بد دعاؤں سے بچیں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ گھر میں بھی خوشگوار زندگی، باہر بھی خوشگوار زندگی، آفس میں بھی خوشگوار زندگی اور کمپنی میں بھی خوشگوار زندگی، ہر طرف خوشگواری ہی خوشگواری ہو، کہیں آپ کو دکھ تکلیف نہ ہو۔ اگر ایک آدمی آپ کا برائی کرنے والا ہو تو کئی لوگ آپ کی تعریفیں کرنے والے ہوں۔ اگر کئی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، ایک آدھ آدمی اس میں آپ کی برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی زندگی بہتر اور اچھی گزرتی ہے۔ اور اس اچھائی کو آپ خریدنا چاہیں خرید نہیں سکتے، ہاں اس کے لیے اپنے رویے کو بہتر بنا کر رکھیے، اپنے رویے کو بہتر بنا کر رکھیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے۔ خوشگوار زندگی کا یہی بنیادی اصول ہے، اپنے اندر تبدیلی لائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کی تبدیلی نے دوسرے لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ محلے کے کچھ لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ کل سے شروع کیجئے، جب آپ گھر سے نکلیں تو ان کو سلام کریں، بھیا السلام علیکم۔ تعجب ہوگا اس کو، ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھیں گے، ارے آج سلام کیا، ایک آدھ دن اور سلام کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ تیسرے دن وہ خود آپ کو آتا ہوا دیکھ کر آپ کو سلام کرے گا۔ تعلقات استوار بہتر کرنے کا یہ سب سے اچھا اصول ہے، اسی کو اپنائیے اور خوشگوار زندگی گزاریے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے اصول کی روشنی میں زندگی خوشگوار کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا